غسل کے بعد وضو کرنا کیسا ہے؟ عام طور پہ لوگوں کی عادت ہے کہ غسل کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر نماز کا وقت ہے تو اسی غسل والے وضو سے نماز نہیں پڑھتے، الگ سے نیا وضو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں غسل والا وضو ہوا ہی نہیں ہے۔ یا تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس دورانیے میں ہم برہنہ تھے، برہنہ حالت میں وضو نہیں ہوتا، یا کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس دورانیے میں ہم نے مسح نہیں کیا جو کہ فرض تھا، وہ چھوٹ گیا، اس لیے ہم دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ بہرحال لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ دیکھیں محترم، غسل کے دوران انسان کے وضو والے اعضاء خود بخود دھل جاتے ہیں۔ غسل کیا، وضو کے اندر 3 اعضاء کا دھونا فرض ہے، کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھونا، چہرہ دھونا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 3 چیزیں فرض ہیں دھونے والی۔ اور چوتھا فرض ہے مسح کرنا۔ مسح کس کو کہتے ہیں؟ تر ہاتھ سر کے اوپر پھیرنا تاکہ یہ سر کے بال، چوتھائی سر کا جو مسح ہے، اتنے بال تر ہو جائیں۔ اور دوران غسل یہ بھی بطریق اولا ادا ہو جاتا ہے کہ پورے سر کے اوپر انسان پانی ڈالتا ہے، غسل کرتا ہے، پورا سر دھو لیتا ہے تو مسح بھی خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ سنت کے مطابق غسل کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے سنت میں سے یہ بھی ہے کہ غسل سے پہلے وضو کیا جائے، تو آپ نے غسل سے پہلے وضو کر لینا ہے تو آٹومیٹک وضو ہو جائے گا۔ اگر آپ سنت کے مطابق غسل نہیں کر رہے، صرف فرض پورے کر رہے ہیں غسل کے، پھر بھی آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ غسل کے بعد وضو کرنے کے متعلق ترمذی میں حدیث بھی ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يتوضأ بعد الغسل، کہ غسل کے بعد وضو نہ کیا جائے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ جو خیال ہے کہ برہنہ حالت میں وضو نہیں ہوتا تو یہ غلط بات ہے۔ ویسے ہی لوگوں میں یہ مشہور ہو گئی ہے برہنہ حالت میں وضو ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوران غسل کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو اب کیا حکم ہے؟ کیونکہ غسل تو اس کا ہوا نہیں ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری تھا، ان دونوں میں سے ایک چھوٹ گئی یا دونوں چھوٹ گئے، تو اس صورت میں غسل نہیں ہوا تو کیا یہ دوبارہ غسل کرے یا صرف ناک میں پانی ڈال لے یا کلی کر لے، غسل ہو جائے گا؟ تو دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ صرف کلی کر لے یا ناک میں پانی ڈال لے تو غسل ہو جائے گا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ پورا جو ہے دوبارہ غسل کرتے ہیں۔ کسی نے نماز پڑھ لی ہے اور اس کو یاد آیا کہ میں نے تو غسل کے دوران کلی نہیں کی تھی، تو یہ دوبارہ صرف کلی کر لے کیونکہ اس کا وضو باقی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وضو توڑنے والا کوئی اس سے عمل نہ ہوا ہو، تو پھر یہ صرف کلی کر لے، یا ناک میں پانی چڑھانا بھول گیا تھا تو ناک میں پانی چڑھا لے، دوبارہ سے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یا کوئی جسم کی جگہ خشک رہ گئی تھی، یہاں سے کونی خشک رہ گئی یا یہاں پیشانی سے بال خشک رہ گئے، کوئی وجہ بنی، کہیں سے بھی بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو غسل آپ کا نہیں ہوا، تو آپ کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی خشک جگہ جو رہ گئی تھی وہی دھو لیں گے، وہی تر کر لیں گے، آپ کا غسل کامل ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ عام طور پہ لوگ حرج میں پڑ جاتے ہیں، دوبارہ شروع سے غسل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہی کام جو چھوٹ گیا تھا غسل کے اندر کرنا ضروری تھا اسی کو کر لیا جائے تو غسل ادا ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا کیسا ہے؟ لوگ عام طور پہ غسل خانے میں پیشاب کر دیتے ہیں۔ دیکھیں محترم، اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عام طور پہ وسوسے کی بیماری اسی سے لگتی ہے جو انسان غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ وسوسے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ غور و خوض کریں، سوچ و بچار کریں، کہیں ان سے یہ عمل تو نہیں ہو رہا۔ دیکھیں محترم، وسوسہ بہت بڑی بیماری ہے، اس بیماری کے اندر جو انسان مبتلا ہو جاتا ہے اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اس نے وضو کیا، اس کو شک پڑنے لگا، پتہ نہیں میرا وضو ہوا ہے کہ نہیں، وہ نماز کے اندر کھڑا ہوگا یہی سوچتا رہے گا، اس قسم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، اس کو شک ہو گیا کہ میرے کپڑے پلیت ہیں، تو ذہن کے اندر یہ بات دوبارہ آتی رہے گی، ایک قسم کا ذہنی ٹینشن کا وہ مریض بن جاتا ہے۔ تو اس لیے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے،
اور یہ اچھا عمل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اسی جگہ غسل کر رہے ہیں، پھر پیشاب آپ نے وہاں کیا تو پانی آئے گا، اس جگہ گرے گا، ہو سکتا ہے وہ چھینٹے پیشاب والے آپ کے جسم کے اوپر پڑے، نہ بھی پڑیں تو دماغ اور ذہن کے اندر یہ بات ضرور آئے گی کہ وہ جگہ پلید تھی، پانی گرا، وہ چھینٹے آئے میرے جسم پہ، تو یہاں سے وسوسے کی بیماری لگے گی۔ تو اس لیے جن حضرات کو وسوسے کی بیماری ہے وہ اس بات کے اندر غور و خوض کریں، شاید وہ ایسا کام کر رہے تھے تو اب یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ امید ہے تینوں مسئلے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ دوستوں کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو نیچے کمنٹ کے اندر ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔